لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے میں محمد کو 5 چیزیں ایسی عطا فرما دی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عنایت نہیں فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہننا، آقا کریم کے صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 خصلتیں، 5 چیزیں، 5 انعامات، 5 برکتیں وہ کون سی ہیں جو اللہ کریم نے جناب محمد کے سوا کسی کو عنایت نہیں فرمائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز بیان فرماتے نصرت بالرعب، فرمایا مجھے رعب اور دبدبے کے ساتھ اللہ کریم نے میری مدد فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں میں محمد کو اللہ کریم نے ایک ایسا انعام عطا فرمایا ہے جہاں بھی چلا جاتا ہوں، جس قوم میں چلا جاؤں، جس برادری میں چلا جاؤں، جس قبیلے کے اندر چلا جاؤں، جس دشمن کے مقابلے میں نکلنے کا ارادہ کروں، فرماتے لوگوں نصرت بالرعب، مجھے رعب دے کر اللہ کریم نے میری مدد فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا جب بھی دشمن کے مقابلے میں نکلتا ہوں 1 مہینہ کے مسافت دور ہوتا ہوں، لیکن اتنی دوری کے باوجود بھی دشمن کے سینے پر، دشمن کے دل و دماغ پر، دشمن کی ذات پر میرا اتنا رعب اور دبدبا طاری ہوتا ہے 1 مہینے کی مسافت دور رہ کر بھی دشمن مجھ سے ڈرتا ہوا کانپتا نظر آتا ہے۔ فرمایا نصرت بالرعب، مجھے رب کائنات نے رعب دے کر جناب والا میری مدد فرمائی ہے۔ 1 مہینے کی مسافت دشمن دور بھی ہوتا ہے، میں محمد جہاں کہیں سے بھی نکلنے کا دشمن کے مقابلے میں ارادہ کروں، دشمن وہیں سے ڈرتا ہوا کانپتا ہوا دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ رب کائنات میرا رعب ان کے سینوں میں ڈال دیتا ہے، میرا رعب ان کے دماغ پہ اس کا بوجھ پڑتا ہے۔ فرمایا دشمن وہیں دور بیٹھ کر اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ محمد کے مقابلے میں کوئی نکل نہیں سکتا۔ اللہ کریم اس رعب اور دبدبے کے ذریعے میں محمد کی مدد فرماتا ہے۔ دوسرا انعام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون سا انعام ملا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا ساری زمین رب کائنات نے میں محمد کے لیے پاکیزہ بنائی ہے، جہاں چاہے میرا امتی سجدہ بھی دے سکتا ہے، جہاں چاہے وہاں سے میرا امتی پاکی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے نبی کہاں عبادت کرتے تھے؟ عبادت خانوں میں جا کر۔ پہلے امت کہاں عبادت کرتی تھی؟ عبادت خانوں میں جا کر، گھر میں، بازار میں، میدان میں، بائیں زمینوں میں عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں دنیا میں تشریف لایا اللہ نے یہ انعام میرے سوا پہلے کسی کو نہیں عطا فرمایا، یہ انعام صرف مجھے ملا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا انعام؟ فرمایا اللہ نے ساری زمین پاک فرما دی، اب جہاں چاہے میری امت کیا کرے نماز پڑھے، جہاں سے چاہے میری امت کو پانی میسر نہ ہو تو 2 ضربے لگا کر تیمم کر کے اپنے جسم کو کیا کرے وہ طہارت حاصل کرے۔ فرمایا ساری زمین اللہ نے میرے لیے پاک فرما دی، ساری زمین اللہ نے پاک فرما دی۔ فرمایا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، سرکار فرماتے ہیں پھر ساری زمین جب پاک ہو گئی ہے، چلتے پھرتے جہاں بھی میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نا، جہاں بھی ہو زمین کے کسی کونے میں ہو، فرمایا جہاں نماز کا وقت آئے چاہیے کہ میرے امت وہاں پہ نماز ادا کر، وقت پہ نماز ادا کر لے۔ یہ انعام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے سوا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمتیں میرے لیے حال حال کر دی گئی۔ اور چوتھی
قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَةً سرکار دو عالم فرماتے مجھ سے پہلے آنے والے ہر نبی کسی اپنی قوم کے لیے آتا، کسی ایک قبیلے کے لیے آتا، کسی ایک علاقے کے لیے آتا، کسی ایک برادری اور خاندان کے لیے آتا، بلکہ ایک ایک برادری، ایک ایک خاندان، ایک ایک قبیلے کے اندر اللہ نے سینکڑوں سینکڑوں نبی بنائے، دو دو چار چار دس دس بیس بیس تک نبی بنا کر بھیجے۔ اللہ کریم نے ہر قوم کے لیے نبی خاص کر کے بھیجا کرتا تھا، فرمایا ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص نبی بن کر آتا، لیکن فرماتے وَبُعِثْتُ لِلنَّاسِ كَافَّةً فرمایا محمد کو رب کائنات نے جب نبوت عطا فرما دیے ساتھ اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ اللہ کا قرآن کہتا حبیب ہم نے ہر نبی کو ایک قبیلے اور قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن محبوب جب باری آئی آپ کی، جب محبوب جانے جانا کا مقام آیا، جب حضور علیہ السلام کا وقت آیا، اللہ کریم نے خود اعلان فرمایا جتنی بھی انسانیت ہے سب انسانیت کے لیے حبیب ہم نے آپ کو رسول کامل بنا کر بھیجا ہے۔ بلکہ آؤ میرے محبوب کے غلاموں آگے سنتے چلے جاؤ، سورۃ جناب والا الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اس سوال کو بھی اٹھا دیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنات کے لیے نبی بن کر آئے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ملائکہ اور فرشتوں کے لیے جناب والا رسول بن کر آئے؟ کیا کسی خاص قبیلے کے لیے آئے؟ کیا کسی خاص برادری کے لیے آئے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا میرے حبیب ایک قبیلے کے لیے نہیں، صرف انسانیت کے لیے نہیں، صرف فرشتوں کے لیے نہیں، صرف جناب والا جنات کے لیے نہیں، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں، کیوں نہ کہ اعلیٰ حضرت کے زبانی ترجمانی کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ پیار سے آواز آئے سب سے بالا والا سب سے بالا والا خلق سے اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسول قربان جاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری چیز بیان کرتے فرماتے ہیں پانچواں انعام اللہ نے مجھے یہ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ کسی نبی کو جب شفاعت کا اللہ نے حق دیا ہے، ہر نبی کو اپنی امت کی شفاعت کا حق ملا، میں محمد کو اللہ نے سارے نبیوں کی شفاعت، ساری امتوں کی شفاعت، قیامت کے دن تک ہر انسان کی شفاعت کا حق اللہ کریم نے میں محمد کو عطا فرمایا ہے۔ سب سے بالا والا، سب سے بالا والا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کا قرآن کہتا حبیب بڑی بڑی عزتیں عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شانوں کے مالک انبیاء کو بنایا، بڑی بڑی رفعتیں عطا فرمائی، ولیوں کو، نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، پر میرے حبیب کسی کے حق میں کثرت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ میرے حبیب تجھے
تجھے اپنا محبوب بنا کر اعلان کرتا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے حبیب جتنی کثرت کسی نبی کو میں اللہ نے عطا نہیں فرمائی، اس سے بڑھ کر کثرتیں عزتیں آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کرے گا، ہر نبی اپنے قوم کی شفاعت کرے گا، ہر نبی اپنے خاندان اور برادری کی شفاعت کرے گا، ہر نبی اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا۔ پر رب کا قرآن کی طرف فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امت کے لیے ہم نے گواہ بنایا ہے، لیکن کیا سما ہوگا، کیا ماحول ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ میرے حبیب محشر کے میدان میں سارے نبی گواہیاں دے کر فارغ ہو کر بیٹھیں گے، اور ہر نبی عرض کرے گا مولا میں نے اپنی امت کی گواہی دے دی ہے، میری امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما دیجیے۔ رب کا قرآن کے تنانا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب سارے نبی شہادتیں دے کر شفاعتیں کر کے فارغ ہو جائیں گے، میرے بارگاہ بے نیاز میں التجا کریں گے، پروردگار عالم اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ میں خدا خود کہوں گا ابھی ٹھہرو ذرا، ابھی رکو ذرا، ابھی جناب والا تمہیں فارغ کرنے کا وقت نہیں آیا۔ سب نبی منتظر ہوں گے جیسے اقصیٰ کے اندر منتظر تھے۔ اللہ کریم وہاں بھی میدان محشر کے اندر جو گویا کہ یہ صدا بلند ہوگی کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء، کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء، بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں۔ جب سارے نبی گواہی دیں گے شفاعت کا حق ادا کر کے بیٹھیں گے، اللہ فرمائے گا کہ ٹھہرو محبوب کائنات نہیں تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول، میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، میں پہلا وہ شخص ہوں جس کی شفاعت قیامت کے دن قبول کر لی جائے گی، میں پہلا وہ شخص ہوں جس کو اپنے امت سمیت پہلے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ سب سے بالا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ہو گیا سب کو کلامت پیار سے آواز ہے تاجدار ہو گیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا سب سے بالا۔ اللہ رب العزت کے پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک السماء عمل کی توفیق عطا فرمائے۔